جا رہا ہوں، ایک گلی سے گزر رہا ہوں، روزے کی حالت میں ایک صاحب نے پکار کر کہا کہ مولانا آئیے شربت پی لیجیے۔ وہاں کربلا کے میدان میں امام حسین، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بھوکے پیاسے، اتنے بڑے خاندان والے جس کے خاندان پر اللہ کے فرشتے رشک کرتے ہیں، وہ کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے ہیں، اور یہاں پر ان کا نام لینے والا، ان کے اوپر مر مٹنے والا، ان کا عاشق کہنے والا روزہ چھوڑ کر کربلا کے دن، یوم عاشورہ کے دن شربت تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں روزے سے ہوں تو شرمندہ ہو گئے، معاف کرنا مولانا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو یہ عاشورہ کے دن اتنی بڑی فضیلت والا دن ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق لیں، ہم بھی معاف کریں۔ بھائی بھائی جدا ہو گئے ہیں، بہن سے جدائی ہو گئی ہے، کئی سال ہو گئے، بھائی بھائی میں بات چیت نہیں ہے، ہم کیسے عاشق حسین ہیں؟ ہم کیسے کربلا کے دن، یوم عاشورہ کے دن شربت تقسیم کرنے والے ہیں کہ خود اپنے بھائی سے ہم نے بات چھوڑی ہوئی ہے، بہن بیوہ ہے، بیوہ بہن کو جا کر دیکھنے کی فرصت نہیں، اس کی مدد کرنے، اس کی ہیلپ کرنے، اس کی نصرت کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، بہن کا حصہ وراثت میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ خونی رشتے کو قائم رکھو، ماں باپ کے رشتے کا احترام کرو، بیوی کا، بچوں کے رشتے کا احترام کرو، بھائی کے رشتے کا احترام کرو، اپنی بہن کو عزت دو، اپنے خونی رشتہ داروں کو عزت دو۔ ہمارے بڑے ہمارے خاندان میں موجود ہیں، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، جتنے بھی ہمارے بڑے ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے، ہم تمام کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی جیسے انہوں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اگر کسی سے ہم نے بات چیت چھوڑ دی ہو، ناراضگی ہو، اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو، گالی دی ہو، مارا ہو، ہمیں ذلیل کیا ہو، اگر امام حسین کے سچے عاشق ہو تو جا کر معاف کر دینے سے ہم چھوٹے نہیں ہوتے، کسی کو معاف کر دینے سے ہم چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ کسی کو معاف کر دینے سے اللہ ہمارے مقام کو بڑا کرتے ہیں، اللہ ہمارے مرتبے کو بڑا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس آدمی نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کیا، چھوٹا بن گیا، معاف کر دیا، اللہ اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بلند کریں گے، اس کے رتبے کو بڑھائیں گے۔ تکبر کرنا، یہ جتنی زیادہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہوگا، وہ آدمی اللہ کو بھی ناپسند ہوگا، اللہ کے رسول کو بھی ناپسند ہوگا، اور تکبر کرنے والے کے دوست نہیں ہوں گے۔ عاجزی کرنے والے، محبت کرنے والے کے آپ کو ہزاروں دوست مل جائیں گے، جس کے دل میں تکبر ہوگا، بڑاپن ہوگا، بڑکپن ہوگا، اس کے دوست آپ کو بہت زیادہ کم ملیں گے۔ اسی لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تکبر کرنے والے کے دوست نہیں ہوں گے، تکبر کرنے والا اللہ کے نزدیک بھی ناپسند، اللہ کے نبی کے نزدیک بھی ناپسند،
اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی ناپسند تکبر کرنے والے آدمی سے لوگ محبت نہیں کریں گے، ملاقات نہیں کریں گے اور اس سے دور رہیں گے۔ تو انسان کو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے کہ جیسا انہوں نے زندگی گزاری، معاف کیا، درگزر کیا، تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں چاہیے کہ ہم بھی معاف کرنے کی عادت اپنی زندگی میں ڈالیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آپ بہت زیادہ غریبوں کی، مجبوروں کی مدد کرنے والے تھے، بیواؤں کی مدد کرنے والے۔ ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، غریب ایک مجبور فقیر آدمی دروازے کے پاس آواز دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ نماز کی حالت میں تھے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور اپنے غلام سے کہا کہ میں نے اہل بیت میں تقسیم کرنے کے لیے تمہیں 200 درہم دیے تھے، کیا ہوئے؟ کیا تم نے اس 200 درہم کو تقسیم کر دیا؟ غلام نے کہا کہ نہیں، اب تک میں نے تقسیم نہیں کیا ہوں، وہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان 200 درہم کو لے کر دروازے کے پاس جا کر اس غریب کو 200 درہم دے دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور ان کے الفاظ یہ نکلتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا، میرے ہاتھ فی الحال تنگ ہیں، میرے پاس صرف 200 درہم ہیں، اگر اور زیادہ ہوتے تو بھی میں تم کو دے دیتا۔ 200 درہم دینے کے باوجود ان سے غریب اور مانگنے والے فقیر سے معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ مجبوروں کی مجبوری دور کرو، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو مصیبت کے وقت میں دور کرے گا۔ اگر ہم نے آج کسی مجبور کو دور کیا، مدد کیا، اللہ تعالیٰ جس دن ہمیں پریشانی آئے گی، مجبوری آئے گی، مصیبت آئے گی اور ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی عبادت کو ہم نے سنا، ان کی عبادت جیسی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ غریبوں کی مدد کرنے کا واقعہ ہم نے سنا، ویسی زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ معاف کرنے کا واقعہ ہم نے سنا، ان کے جیسا معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس لیے کہ اسلام ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا، اس کے اوپر چلنے کا نام دین ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے لوگ منمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ گلی گلی میں شامیانے لگائے گئے، گلی گلی میں پنچے بٹھائے گئے، گلی گلی میں آتش بازیاں کی گئی، گلی گلی میں علاوے بچھائے گئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ علاوے اس کے اوپر چلتے وقت آگ میں دونوں پیر جلے، ہاتھ جلے، چہرہ جل گیا۔ کسی کتاب میں آپ بتا دیجئے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، حدیث کی 6 کتابیں ہیں، صحیح ستہ جس کو کہا جاتا ہے، کسی کتاب میں آپ بتا دیجئے کہ یہ کرنا سنت ہے، یہ کرنے کے اوپر عبادت کا ثواب ملتا ہے، یہ کرنے کے اوپر نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز چھوٹی امام حسین کے نام پر، اور امام حسین کربلا کے میدان میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔
کہ ابھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد جو چاہے کر لو۔ نماز پڑھی، نماز کی حالت میں دو صحابہ حضرت عمر بن خطاب محراب پہ اور حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں، یہ دو صحابہ ایسے ہیں نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ محرم الحرام کا مہینہ عزت والا مہینہ، کتنے صحابہ کی شادی ہوئی محرم میں، کتنے صحابہ نے نئے گھر لیے محرم میں، کتنے صحابہ نے اور اللہ والوں نے بزرگوں نے محرم کے مہینے میں کاروبار شروع کیا، اللہ برکت دیا۔ آج محرم کے مہینے میں نہ شادی، نہ ولیمہ، نہ گھر بدلنا ہو تو گھر میں جاتے ہیں، دکان کو نیا دکان میں جانا ہو تو نہیں جاتے۔ یہ منمانی ہو گئی۔ جس بات کو اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اس بات کے چلنے پر مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے۔ کتنے محرم الحرام کی شادیاں ہوئی، آج بھی کامیابی کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگوں نے محرم کے مہینے میں دکان کھولے، آج کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت، اسلام، دین، قرآن، حدیث جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اسی کے اوپر چلنے کا نام شریعت ہے۔ اپنی طرف سے منمانی کرنے کا نام شریعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ولیمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ 3 دن کے اندر کرو، چوتھے دن کرو گے تو ولیمہ نہیں ہوگا، وہ دعوت ہو جائے گی، وہ رسم ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بہت بڑا پیسے والا ہوں، چوتھے دن سے ولیمہ شروع کروں گا، 50 دن تک ولیمہ کروں گا، آپ سنت پر عمل کرنے والے نہیں بنو گے۔ آپ کا ولیمہ سنت والا ولیمہ اس وقت بنے گا جب آپ نکاح کے بعد 3 دن کے اندر ولیمہ کریں۔ 3 دن کے بعد ولیمہ کریں گے تو یہ سنت نہیں ہوگا۔ کسی عورت کا شوہر انتقال ہوا، شریعت کہتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن سوگ منانا بیوی کو، 4 مہینے 10 دن بناؤ سنگار نہ کرے، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو سوگ میں رکھے، اپنے آپ کو کسی محفلوں میں جانا، سجاوٹ کرنا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، جو بھی رسمیں کی جاتی ہیں اس سے منع کیا گیا۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن ایسے ہی نہیں رکھے، 4 مہینے 10 دن میں اس اہلیہ، اس بیوی کا غم آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کا غم کرنا یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر باپ انتقال ہوا، بیوی انتقال ہوئی، بھائی انتقال ہوا، بہن انتقال ہوئی، شریعت کہتی ہے کہ 3 دن سوگ منانا چاہیے، غم کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ 3 دن کے بعد بھی آپ غم کریں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، 3 دن کے بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگا کر اپنے کپڑوں پر لگایا، فرمایا کہ میں خوشبو لگانا نہیں چاہتی تھی۔ عورت کے لیے خوشبو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ جو عورت محفلوں میں اور یہاں وہاں خوشبو لگا کر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کر شادیوں میں، ولیوں میں، فنکشنوں میں جانے والی عورت کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جب تک گھر کو واپس نہیں آتی بد دعا میں رہے گی، لعنت میں رہے گی۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت
فرمایا میں یہ بتانے کے لیے خوشبو لگاتی ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے آقا میرے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، رشتہ داروں کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سود منانا جائز نہیں۔ تو شریعت جو ہے ہماری منمانی کا نام نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی محمد بن عمر، ان کا نام عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بڑی منتوں کے بعد دعاؤں کے بعد بیٹا ہوا۔ شریعت کہتی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا ہو 2 بکروں کو ذبح کرو، بیٹی کی پیدائش پر عقیقہ کرنا ہو تو 1 بکری کو ذبح کرو۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے، دولت دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بڑی ایک اونٹنی کو لے کر ذبح کروں تاکہ پوری بستی میں تقسیم کروں۔ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شریعت کہتی ہے کہ 2 بکروں کو ذبح کرو، اس سے آگے بڑھنا شریعت کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ تم چاہے اونٹ کو ذبح کرو تو شریعت نہیں ہے، بلکہ لڑکے کی عقیقے کے موقع پر 2 بکروں کو ذبح کرنا یہ شریعت ہے۔ تو ہمارے بڑے صحابہ بزرگان دین بتا کر چلے گئے کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ ہم شریعت کو بھول گئے، شہادت کو یاد رکھ لیے۔ شہادت یاد ہے، شریعت بھول گئے۔ شریعت کہتی ہے کہ محرم کا مہینہ برکت والا، فضیلت والا، نکاح کرنے کا، دکان کھولنے کا، ایک مقام سے اور مقام کو، ایک گھر سے اور ایک گھر کو جانے کا مہینہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غم کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، یہ پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا تیرا گمان ہوگا ویسا میں تیرے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میں اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھوں گا، اس گمان کے ساتھ جاؤں گا محرم الحرام کے مہینے میں، نئے گھر کو اللہ برکت دیں گے، ضرور برکت ملے گی۔ اگر اس گمان کے ساتھ نہیں گیا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کے جتنے واقعات ہم نے آج سنے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک مہینوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ناجائز کاموں سے اور بدعت والے کاموں سے، رسموں سے اللہ تعالی ہم تمام کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔